کون ساڈے کول مولوی صاحب تشریف لانے ہیں عمر صاحب اوئے ہوئے عمر عمری السلام علیکم کیا حال چال ہے بھائی اور ٹھیک ہو تسی آپ نظر نہیں آ رہے یاری صاحب آپ نظر نہیں آ رہے ہیں آپ آنکھیں کھولو نظر آ جائیں گے بھائی ہون تھوڑی آنکھیں کھل گئی ہیں کیسے سہمے ہوئے ہیں خیریت سے بھائی چہرے کا رنگ اڑ گیا بھائی کیا ہو گیا روح نکل گئی اور نہیں اڑ کیا ہو جائے گا ابھی تو آپ کو دیکھ کے چہرے کا رنگ کھل گیا ہے تو میں تو سمجھ رہا تھا آپ تو شہید ہو گئے وہ یہ تو لگتا ہے بھائی آپ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا بالکل ایسے سہمے لگ رہا ہے زبردستی ہنس رہا ہے ہنس رہا ہے نا کہ جی ایک شخص جو ڈرا ہوا ہے نا ویسے ہنس رہا ہے پتہ ہے ڈرا ہوتا تو میں آتے ہی کیوں آپ ٹھیک ہے آ کے ڈر گئے نا غلطی ہو گئی آ کے ڈر گئے نہیں یاری صاحب سنائے ٹھیک ہے خیریت سے آپ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے آپ سنائیں خیریت سے ہیں الحمدللہ شکر اللہ کا آپ کے بارے میں سنا کہ حملہ ہو گیا میں نے ایڈمن بھائی سے رابطہ کیا میں نے کہا یار یاری صاحب کو بتاؤ یہ کیا ہو گیا تھا کوئی مسئلہ بنا تھا نہیں ہمیں تو پتہ نہیں میں نے صرف آن لائن دیکھا ہے حملے کی خبر سنی پتہ نہیں میں نے بھی سنا تو پھر سارے مجھ سے پوچھ رہے تھے بہت سارے جاننے والے میں نے کہا یار میرا یاری صاحب کوئی چاچا تو نہیں لگتا مجھے وہ آپ کے جاننے والے بھی آپ ہی کی طرح نا آپ سے کیوں پوچھے بھائی آپ کو کیا معلوم میرا متعلق وہ آپ سے کیا پوچھے وہی نا میں نے ان کو بولا کہ میں پتہ کرتا ہوں یاری صاحب کا لیکن اتنی جلدی وہ جانے والے نہیں ہیں دنیا سے لگتا نہیں ہے لیکن لوگ کہہ رہے تھے رئیسی کے بعد چلے گئے وہ بھی جانا اللہ کے ہاتھ میں جب اللہ چاہے گا تو جائیں گے انشاءاللہ وہی نا ہم جائیں یا نہ جائیں یا نہ جائیں ابھی لیکن ہم نے اپنا کام کر دیا ہم نے شیخین کا اور آپ کے مذہب کے ساتھ وہ کام کیا ہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین اب بہت سالوں تک جو بھی ہمارے مناظرات کو دیکھے گا میرے تقریروں کو سنے گا ان کے پاس شیعوں کے پاس اتنا مواد ہے کہ آپ کا بڑا سے بڑا جو مناظر ہے نا کسی شیعہ نوجوان کے سوالوں کا بھی جواب نہیں دے سکتا میں نے اپنا مشن الحمدللہ کچھ پورا کیا ہے اب اتنا وہ بھی ڈر بھی نہیں ہے دنیا سے جائیں تو میں انشاءاللہ تبارک و تعالی الحمدللہ رب جنت کی بشارت ہے ہمیں شروع ہی سے ہم جائیں گے تو سیدھا الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے اللہ کرے آپ جنت میں جائیں ہم بھی یہی چاہتے ہیں لیکن شیعہ بڑے خوش تھے آپ کے مرنے پہ میرے خیال ہے خبر بھی شیعہ نہیں چلائی ہے کہ یاری صاحب کو مار دیے یہ شیعوں نے خبر چلائی ہے وہ تو وہ جو میں نے دیکھا نا اس کا خبر شیعہ سورسز سے آ رہے تھے جی شیعہ بتا رہے تھے میں نے بھی زیادہ تر شیعوں کے پیجز سے دیکھا اور بڑے خوش تھے آپ کا جب سنا نا کہ آپ کی دنیا سے چلے گئے رئیسی کے بعد تو میں تو بڑا پریشان ہوا ہوں ایڈمن صاحب سے پوچھا میں نے ان سے رابطہ کیا یار بتاؤ کہ چلیں بھائی ایک ہی بات کو آپ 10 دفعہ دہرا رہے ہیں آپ آ جائیں کوئی کسی اپنے مذہب کے دفاع کے پہ آ جائیں نا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرے نا مولوی صاحب وہ تو پہلے آپ اپنا کریں گے وہ تو بعد میں بات کرتے ہیں اس دن بات ایسی ہوئی نا تو ان سے رابطہ کیا اور مجھ سے بہت سارے بندے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہا یاری صاحب نے جو شیعوں کی چولہے لائی ہے نا یاری صاحب ہمارے لیے بیسٹ آدمی ہے اس لیے بیسٹ ہے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا سب سے زیادہ شیعوں کو نقصان ہوا آپ سے پتہ کیوں کیونکہ جس مذہب کو شیعہ پوری زندگی چھپاتا رہا تکیہ کرتا رہا وہ شیعہ کا سارا مذہب آپ نے ننگا کر کے چھوڑ دیا ہے اور میں آپ کو اس پہ سلوٹ کرتا ہوں نہیں وہ بھائی شیعوں کا مذہب کا کیا بھائی آپ کی کتابیں آپ کی تقریرات آپ کے محلہ میں اب بات کرنے دو نا آپ کے مقررین کہتے تھے شیعہ کافر ہیں کس لیے کافر ہیں اس لیے کافر ہیں کہ ابو بکر عمر کو برا بلا کہتے ہیں اور وہ کتابیں بھی دکھاتے تھے نا آپ لوگوں وہ تو کوئی پوشیدہ بات نہیں تھی وہ کتابیں دیکھو خمینی نے کتاب مجلسی نے یا کلینی نے یہ لکھا ہے یہ تو کوئی چھپا والا بات نہیں تھا بس آپ لوگوں کی خیانت یہ تھی کہ آپ لوگ دلیل چھپاتے تھے کہ اگر ہم ابو بکر عمر عائشہ کو برا کہتے ہیں تو کیوں برا کہتے ہیں دلیل نہیں بتاتے تھے ضرورت نہ بتاؤ ابو بکر عمر کو یہ برا کہتے ہیں اس لیے کافر ہے تو ہم نے دکھا دیا الحمدللہ رب العالمین وہی بات جو مجلسی نے نقل کی ہے وہ قرآن میں بھی ہے وہی بخاری نے بھی نقل کیا ہے وہی مسلم نے بھی نقل کیا ابو بکر عمر عائشہ کے متعلق الحمدللہ رب العالمین تو الحمدللہ جو باتیں جو آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے شیعہ مذہب کو کھول کے سامنے لایا ہوں میں نے شیعہ کے عقائد سب کو پتہ تھے شیعہ کے عقائد سب کو پتہ تھے میرے آنے سے یہ ایسا نہیں ہے کہ میرے آنے سے پتہ شیعہ کو پہلے سے لوگوں کو پتہ تھا کہ شیعہ ابو بکر عمر کو گالی دیتے ہیں عائشہ کو بھی وہ برا کہتے ہیں یہ سب کو پتہ تھا کہ شیعہ یہی کرتے ہیں سب کو پتہ تھا صرف یہ تھا کہ شیعہ کا برہان شیعہ کا حجت شیعہ کا نور یہ لوگوں کو پتہ نہیں تھا ہم آگے الحمدللہ رب العالمین وہی شیخین کا عدم اسلام بخاری مسلم سے بار بار ثابت کیا اور اس کا دلیل کیا ہے اس کا آپ کے چہرے کا رنگ ہے کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کتنا ابھی تک اس کے چہرے پہ رنگ نہیں آیا ابھی تک بالکل پیکا ہاں بالکل سفید یہ لرز رہا آپ کیوں پریشان ہو رہے پریشان کون ہے پریشان ڈرا ہوا کون ہے اس کے چہرے سے پتہ چل رہا بات تو سنیں نا بات آئے شیخین کے اسلام پہ بات کرتے ہیں عائشہ کے اسلام پہ بات کرتے ہیں آپ کے اسلام پہ بھی بات کریں گے لیکن پہلے لوگ ہمیں تکفیری کہتے تھے نا
آپ کے آنے کے بعد لوگ شیعہ کو تکفیری کہتے ہیں. ہمیں کہنا اللہ چاہیے، اللہ لوگ کہتے تھے یہ تکفیر قل یا کرتے ایھا ہیں. الکافرون لا اعبد ما تعبدون. اور کافر کو کافر کہنے والا اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، وہ کوئی بات نہیں ہے. وہی نا، ہم بھی آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے، آپ لوگوں کا پرابلم یہ ہے کہ آپ مومن کو کافر بولتے ہو. نہیں آپ کدھر مومن ہیں؟ ہاں وہ اس کی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو توہین کرتے ہیں اس کو رضی اللہ کہتے ہو. آپ کا پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کیا ہے اس کو رضی اللہ کہتے ہو، اور جو مومن ہے اس کی تکفیر کرتے ہو. آپ کا پرابلم یہ ہے نا، اسی لیے آپ کو تکفیری بولتے ہیں. لیکن جس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بولا ہے اس کو تو کافر بولنا ہی چاہیے. لیکن آپ کو پرابلم یہ ہے کہ سارے مذاہب کے اندر جس نبی کے جو صحابی ہوتے ہیں نا، حواری ہوتے ہیں، ان کی عزت کی جاتی ہے. اور آپ کا ایسا جو سچے مذہب ہے کہ نہیں، آپ نبی کے آپ حواریوں کی یہ آپ کا گندا عقیدہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی کتاب میں نہیں، کسی روایت میں نہیں، کسی کا عقیدہ یہ نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابی اچھے ہیں. نہیں، جو اچھے صحابی ہیں ان کو اچھا کہہ دو، جو برے ہیں ان کو برا کہہ دو. دیکھیں یہ آپ کسی بھی شخص کے ساتھ ہی نہیں ہوتا. اللہ نے نہیں کہا کہ اس کے سارے صحابی اچھے تھے. یہ آپ لوگوں کا غلط عقیدہ. کہا جاؤ کسی کو بھی اچھا نہیں آج مانتے. چلے آپ اسلام ثابت کرو نا. آج عائشہ کا تم اسلام ثابت کرو، ہم مان جائیں گے. چلیں بھائی آپ چلیں، ہم کہہ دیں گے کہ بھائی غلط ہے، شیعہ غلط ہے. تو میں عائشہ زیادہ اہم ہے نا. عائشہ کا تم اسلام ثابت کرو. آپ اہم نہیں ہو. جس سے بات ہو رہی ہے مسلمان ہو یا کافر ہو، اپنا عقیدہ ثابت کرو، اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو. پھر ہم عائشہ پہ بھی بات کریں گے، عمر پہ بھی کریں گے، ابو بکر پہ بھی کریں گے. لیکن آپ چلیں ٹھیک ہے، تم بسم اللہ. میں شیعہ کا اسلام ثابت کرتا ہوں، اس کے بعد تم عائشہ کا اسلام ثابت کرو. صحیح ہے؟ باری باری صحیح ہے. ٹھیک ہے بھائی صاحب، ٹھیک ہے. ابھی میں ان حضرت سے پوچھتا ہوں کہ تم ایک دلیل دے دو شیعہ کے کفر پر، میں جواب دوں گا. پھر اس کے بعد میں ایک دلیل دوں گا عائشہ کے کفر پر، تم جواب دے دیں. صحیح ہے؟ سب سے ہاں تم ایک دلیل دے دو. ایک دلیل تم دے دو. میں اس کے جواب کی ذمہ داری میری کہ تم کہہ دو کہ شیعہ کافر ہے. کیوں کافر ہے بھائی؟ بسم اللہ. شیعہ اس لیے کافر ہے کہ شیعہ کے پاس قرآن ہی نہیں ہے، شیعہ کا امام بھی نہیں ہے. نہ قرآن ہے نہ امام ہے. ان دو چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے جو ثقلین کا یہ دعویٰ کرتے ہیں، دونوں ان کے پاس نہیں ہے. قرآن امام دونوں نہیں ہے، اس لیے یہ کافر ہے، یہ گمراہ ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو میرا یہ دعویٰ آپ کے پاس تو دعویٰ تو کافی نہیں ہے نا. تو میں بھی کہتا ہوں کہ آپ جو ہے آپ پاگل ہیں. تو دلیل لاؤ نا کہ شیعوں کے پاس قرآن نہیں ہے. تو دلیل کہاں ہے؟ کدھر ہے؟ اچھا آپ بتائیں کدھر ہے قرآن؟ اس قرآن کو تو آپ اور دلیل بتاؤ نا. صرف ادعا استدلال نہیں ہوتا بھائی. اتنا عقل ہونی چاہیے آپ کو کہ بھائی اگر میں دلیل کا جواب دوں گا نا، ادعا کا جواب تو نہیں دوں گا. تم ابھی ادعا کرو. ہاں بھائی تم ادعا کرو کہ بھائی پورا پاکستان بینک آف پاکستان کا جو نیشنل بینک ہے وہ میرا ہے. آپ میرے دعوے کو مسترد کرتے ہیں. تم نے جب دلیل ہی نہیں دیا تو صرف مدعا کیا. ہم کہتے ہیں دلیل ہی نہیں دیا، ہمیں رد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے دعوے کو آپ رد کرتے ہیں. آپ کی کتابوں کے اندر جو 17,000 قرآن ہے وہ کدھر ہے؟ دیکھیں جو شخص آتا ہے کسی سے مناظرہ کرنے کے لیے کہ صرف ادعا کرتا ہے، دلیل اس پہ لاتا ہی نہیں ہے، تو لازمی بات ہے اس کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کے پاس اگر شیعہ دیکھیں، میں نے کہا نا آپ شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لے کے آئے ہیں، میں اس کا جواب دوں گا. آپ صرف اتنا کہتے ہیں کہ شیعہ کافر ہے اس لیے کہ اس کے پاس قرآن نہیں ہے. تو دلیل ذکر کرو نا کہ شیعوں کے پاس کیوں قرآن نہیں ہے. دلیل ذکر کی نا. شیعہ قرآن کا منکر ہے. شیعہ 17,000 آیات والا قرآن مانتا ہے. دلیل یہی ہے کہ 17,000 والا آیات بس یہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ خود اس چیز کا اقرار کرتے ہیں. جب بجا آپ نے اقرار کیا کہ آپ کے پاس اصلی قرآن نہیں ہے، آپ کا قرآن جلا دیا گیا تھا، آپ کے پاس تو قرآن ہی نہیں ہے. سب سے پہلی دلیل یہ ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ آپ کے پاس امام بھی نہیں ہے. جس کے پاس قرآن میں امام میں تو ہدایت ہی نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. ایک دلیل دیکھو بھائی صاحب، میں نے کہا تھا نا شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لاؤ. ایک دلیل کا نہیں اس طرح نہیں. دو دلیل نہیں، تم نے ایک دلیل دینا شیعہ کے کفر. میں اس ایک دلیل کا جواب دوں گا، پھر میں عائشہ کے کفر پہ دلیل دوں گا، آپ نے جواب دینا. ٹھیک ہے نا؟ جو عہد کیا ہے عہد پہ باقی رہو. ٹھیک ہے آپ اپنا اسلام ثابت کریں گے. قرآن اور امام اپنا دکھا دیا. قرآن کے متعلق جی دیں. دیکھیں جس قوم کہ اپنی قرآن کو بکری کہا گئی ہے. بھائی چپ اب میری باری ہے نا جواب دینے کی. بھائی صاحب بھائی صاحب جواب دینا میری ذمہ داری ہے. نہیں جواب میرا غلط ہے صحیح ہے. عمر صاحب میں جواب دوں یا نہ دوں؟ آپ دیں، لیکن آپ اپنا قرآن دکھائے نا، اپنی کتب سے اپنا قرآن. بھائی صاحب یہ اس شخص نے کہا ہے کہ تمہارے پاس روایت ہے کہ تمہارے کتاب اصلی قرآن کی 17,000 آیات ہیں اور تمہارے پاس قرآن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ یہ شیعہ کی کفر کی دلیل ہے. یعنی کیونکہ شیعہ کہتا ہے قرآن میں نقصان واقع ہے اس لیے شیعہ کافر ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب سن لو بھائی اس کا جواب. جو شخص خود کہتا ہے بھائی سن پلیز اب میری باری ہے نا. جب آپ بھی جواب دیں گے میں ساکت ہو جاؤں گا. اب دیکھیں اس کا شکل دیکھیں آدمی کا
کتنا ڈرا ہوا ہے, ذرا نا دیکھیے آپ اس کے چہرے پہ خون ہی نہیں ہے, پہلے سے خون نکل گئی آپ کی. آپ نے ابھی تک کسی او بھائی چپ کرو, او بھائی چپ کرو, چپ کرو بس. آپ کو آپ کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے. شروع سے ابھی تک 10 منٹ آیا نا, اس کے چہرے پہ جو خوف کے آثار ہیں ابھی تک نہیں جا. اب سن لو عمر صاحب, ارے آتے ہی آپ کے ڈر گئے نا تو آپ ادھر ادھر نکل رہے ہیں. میں چہرہ دیکھتا ہوں نا وہ چپ پتا. دیکھو میرے محترم ناظرین, جو قرآن کو ناقص کہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, جس قوم کی اپنی اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے, جس قوم کی اصلی قرآن کو اپنی قرآن کو بکری کہا گئی ہے, وہ آ کے شیعوں کو تانا لگاتے ہیں کہ تم اپنا اصلی قرآن دکھاؤ. وہ بھائی یہ کتاب کون سی ہے؟ یہ کتاب ہے مسلم, چاپ کہاں کی؟ دارالفکر کی. اب بھائی چپ کرو پلیز, چپ پلیز. عمر صاحب مجھے بات کرنے دو, مجھے بات کرنے دو. یہ دارالفکر, چاپ دارالفکر. اب بھائی صاحب میں جب جواب دوں گا نا پھر آپ رد کر لینا, اور پھر رد کر. اب بھائی چپ کرو پلیز, پلیز چپ, پلیز خاموش, خاموش. ڈرا ہوا عمر, خوف زدہ عمر خاموش. پیکا رنگ والا عمر خاموش. چہرے پر خون کے آثار نہیں, خاموش. دل کی دھڑکنیں کافی اونچا, خاموش. مجھے جواب دینے دو, جواب دینے دو بھائی صاحب. او بھائی عمر صاحب, جواب میری جیس صحیح ہے غلط ہے, مجھے جواب میرا ہے, میں جواب دے, پڑھنے دو مجھے. پھر خاموش خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ. آپ خاموش ہوں گے تو میں جواب دوں گا. دیکھیں ہمارے اوپر او بھائی نہیں دیکھیں میں کہ کچھ بھی نہیں, میری باری ہے, میری باری ہے, میں جواب دے رہا ہوں. آپ ڈر گئے نا, ان کو پتا ہے کہ جو ضربت آنے والی ہے کس کی کمر توڑنے والی ضربت آنے والی ہے. تو بڑے تو بات کرنے دو نا مجھے, خاموش ہو جاؤ نا. پھر سوال کیا ہے, سوال کیا ہے, سوال کا جواب دینے دو. یہ سب یہ ایسے قوم کا نمائندہ ہے کہ ان کی اپنی اصلی قرآن کو کون کہا گیا؟ بکری. یہ کتاب ہے صحیح مسلم, چاپ دار الفکر کہ حدیث صفحہ نمبر 686. او بھائی چپ کرو, خاموش. مفتی صاحب خاموش, خاموش 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 خاموش. ان عائشہ, یہ وہ حدیث ہیں جن پہ ان سب کا اجماع ہے کہ یہ احادیث صحیح ہیں. ان کے پورے فرقے کا اجماع ہے, چاہے وہ محدثین میں سے ہوں, چاہے وہ متکلمین میں سے ہوں, چاہے وہ مفسر ہوں, چاہے وہ مجتہد اور فقیہ ہوں, چاہے وہ اہل حدیث ہوں, چاہے حنفی ہوں, چاہے ماتریدی ہوں, چاہے شافعی ہوں, کسی بھی فرقے کا ہو. عمری اگر ہے تو اس حدیث پہ ان کا اجماع ہے کہ یہ صحیح ہے, اور جو اجماع سے نکل جائے وہ ان کا حق کافر ہوتا ہے. تو جو حدیث کو رد کرے وہ ہوتا ہے کافر ہے, کیونکہ اس حدیث پہ آپ لوگوں کا اجماع ہے کہ وہ صحیح ہے. ان عائشہ سے روایت ہے, کان فیما انزل من القرآن, قرآن میں یہ آیت موجود تھی, 10 رضعات معلومات. ہاں چھاتی نکال کے کسی کو 10 دفعہ دودھ دے دو, یحرمنا, سبب محرمیت ہے. ثم نسخنا, پھر یہ آیات نسخ ہو گئی, بخمس معلومات. او بھائی چپ کرو نا, غلط ترجمہ نہیں مانوں گا. او بھائی نکال کے کیونکہ رضع ذرع سے مشتق ہے. ذرع بولتے ہیں چاتی کو, دودھ پینے کو رضع نہیں بولتے. دودھ پینے کو, ابھی آپ دودھ پی لینا, دودھ کا کب لے کے پینے, اس کو رضع نہیں بولتے. رضع صرف کس کو بولتے ہیں؟ چاتی سے دودھ پینا. خاموش 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 خاموش. دیکھیں بھائی مجھے پڑھنے دو. رضع کس کو, میں بھی دکھا دوں, چلو کوئی بات نہیں, تاکہ بالکل اس کی طبیعت صاف ہو جائے, تاکہ بالکل. اعتماد نہیں ہے. رضع کس کو بولتے ہیں بھائی؟ اس سے آپ کا ایمان بھی ثابت نہیں ہوگا. آپ غریب الحدیث لابن قتیبہ الدینوری, الجزء الثانی, چاپ بغداد سنہ 1977 میں. والرضاع ان يمتص الثدي من الثدي. رضاع کس کو بولتے ہیں؟ بچہ چاتی سے چوس کے دودھ پی لے, رضاع بولتے ہیں اسی کو. اگر چوسنا نہیں ہے تو رضا نہیں ہے. بچہ چوس اگر چوسنا نہیں ہے, اے چپ, خاموش عمر, خاموش. آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی بھائی. آتے ہیں واپس مسلم کی حدیث کی طرف. آپ کے لیے کون سی چھوڑی ہوئی ہے؟ تو آپ کی اماں نے آپ کے لیے کوئی عزت نہیں چھوڑی. 10 رضعات معلومات. عائشہ نے کہا کہ بھائی قرآن میں آیت موجود تھی کہ 10 دفعہ چاتی دے کے کسی کو اس کو محرم بناؤ.
پھر نسخ ہو گیا کہ خمس معلومات کہ 5 دفعہ علن معلومات واضح طور پر چاتی دے کے. اچھا فتوفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وہن فیما یقرأ من القرآن، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی اور لوگ ایسی تلاوتیں ہو رہی تھی اس آیات کی. تو یہ آیات گئی کہاں ہیں بھائی؟ ابھی تو نہیں ہے نا، ابھی تو کسی کے پاس نہیں ہے آیات. یہ کتاب سنن ابن ماجہ لمحمد ابن یزید القزوینی، چاپ دار الفکر سنہ 2003. باب رضاء الکبیر، بڑے آدمی کو چاتی دے کے اس کو محرم بناؤ، بیٹا بناؤ، بھتیجا بناؤ. عائشہ اور چپ کرو نا، آیت پڑھنے دو بھائی، آیت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو، روایت پڑھنے دو، ابھی آ جائے. ان عائشہ انہوں نے فرمایا. او بھائی چپ کر، اوئے مولوی چپ، خاموش، پڑھنے دو، پڑھنے دو، پڑھنے دو. عمر کی جان نکل گئی، عمر کی جان نکل گئی. عائشہ کی حدیث جو دیکھی جان نکل گئی. پڑھنے دو، خاموش. قرآن نو بلی کائی سی، قرآن کہتا ہے جی، قرآن نو بلی کائی ہے. چپ کرو، بکری کالی ہے. اوئے چپ کرو. ابھی آپ نے کہا کہ میں اپنا ایمان ثابت کروں گا. او بھائی چپ کرو، اب چپ کرو عمر صاحب. دیکھو عمر صاحب جواب میرا جیسا ہے پڑھ. دیکھو بھائی صاحب، عمر صاحب موضوع پر ہے. ایک منٹ بھائی، آپریٹر ادھر وہ لے کے آؤ، آپریٹر صاحب ادھر لے کے آؤ، وہ اپنا ماڈریٹر لے کے آؤ. یہ آدمی بات کرنے ہی نہیں دے رہا. موضوع وہی ہے کہ اصلی قرآن کہاں گئی ہے نا، اصلی قرآن کہاں گئی ہے، اصلی قرآن. کیا آپ کہتے ہیں نا جو قرآن کو ناقص کہے وہ کافر ہے. تو عائشہ کے اسلام ابھی آ جائے گا نا. اوئے خاموش، آپریٹر کدھر ہے؟ آپریٹر ادھر لے کے آؤ. اگر میوٹ کریں گے یہ بات نہیں ہوگی آگے. منہ میوٹ کیا ماڈریٹر کو بلا رہے نا، کیونکہ آپ تو بات کرنے ہی نہیں دے رہے. اپنے آپ کی کتاب ہے، آپ کی حدیث ہے، آپ کی ماسی ہے، صحیح حدیث ہے، پڑھنے نہیں دے رہے. آپریٹر کہتا ہے جی ثابت کرو نا. کون ہے بھائی؟ لے کے آؤ بھائی، لے کے آؤ. اپنے آج جو ہے نا ویسے بھی آپ کی جان نکل رہی ہے. بھائی نہیں تم نے سوال کیا نا. او بھائی آپ لوگ حضرت ابوبکر کی جو تکفیر کرتے ہیں میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں آپ کی کتابوں کے اندر سے. نہیں خاموش. شعیب بھائی آ جاؤ، شعیب کو لے کے آتے ہیں. خاموش، ایک منٹ. ابوبکر یہ آپ کی کتابوں کے اندر موجود ہے، تفسیر مجمع البیان کے اندر. او بھائی آپ نے مجھ سے سوال کیا نا کہ اپنا اسلام ثابت کرو. یہ میری مرضی کہ میں اپنا اسلام کیسے ثابت کرتا ہوں، میری مرضی. ایک منٹ، محمد شعیب آ جاؤ بھائی، محمد شعیب آ جاؤ بھائی. موضوع چینج نہیں کر سکتے بھائی. محمد شعیب کہاں بھائی؟ موضوع چینج کر لیا، آپ اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتے. اور بات کرنے دیں گے تو ثابت کریں گے نا. عمر صاحب میں کس طرح ثابت کروں گا؟ الفاظ سے ثابت کروں گا نا. آپ چپ رہیں گے تو ثابت کروں گا نا. میرے قرآن پر تنقید کرنے سے آپ کو قرآن تو ثابت نہیں ہوگا نا. بھائی چپ کرو. جب آپ کی ماسی کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے تو پھر آپ دوسروں پہ کیسے اعتراض کرتے ہیں کہ اپنا اصلی قرآن دکھاؤ. چپ کرو ایک منٹ پلیز. آپ کی امی جان جب کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، بس چھوڑو بھائی. یہ آدمی مجھے بات نہیں کرنے دے رہا. ابھی تم انتظار کرو بیک گراؤنڈ میں تاکہ حدیث پڑھ لوں. ابھی ماڈریٹر جب آئے گا تو آپ کو لے کے آئیں گے. عمر صاحب بھاگنا نہیں. عمر بھاگ رہا ہے. عمر بھاگ گیا بھائی، کاٹ کے بھاگ گیا. عمر نام ہی عمر ہے، بھاگنا ہی تو تھا. اس نے نام ہی جب عمر ہے اس نے بھاگنا ہی تو تھا بھائی. عمر بھاگ گیا فوراً. عمر کی جان نکالی بھائی. اپنی ماسی کا ذرا حدیث تو سن لینا بھائی. اچھا ماسی کی کہندے نا عمریوں دا ماسی. اچھا عائشہ لقد نزلت آیت الرجم ورضاعت الکبیر 10. 10 دفعہ چاتی دینا، 10 دفعہ کسی کو بیٹا بنانے کے لیے. کبیر چاہے وہ 50 سال کا آدمی ہے، 40 سال کا آدمی ہے، 30 سال کا آدمی دینا چاہتی ہے اس کو بیٹا بنانا ہے. اچھا یہ آیات یہ قرآن کی آیات کہاں ہیں؟ کہتے ہیں یہ قرآن کی آیات ہیں. بے وقوفو، یہ عائشہ کا فتویٰ نہیں، یہ قرآن کی آیات ہے. وَلَقَدْ كَانَ فِي صَحِيفَةٍ تَحْتَ سَرِيرِ. یہ قرآن پاک میں لکھا تھا. قرآن پاک میں بستر کے نیچے رکھتی تھی، اس بستر پہ میں سوتی تھی. اسلام دیکھو اس کا. قرآن کو اس کا ادب تھا قرآن کے ساتھ کہ قرآن پہ یہ
بستر کے نیچے قرآن رکھ کے یہ سوتی تھی. فلما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشاغلنا بموته دخل داجن فاکلہ. عمر مسٹر عمر بھاگ گیا بھائی. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے اور ہم ان کے موت میں مشغول ہو گئے. بکری ملعون بکری. کس کی بکری؟ اس کے ابا جان کا کام کیا تھا؟ بکری اس کے ابے کو ہوں گے نا, کیونکہ اس کے ابا جان جو تھا نا یہ بکریوں کا محلے کی جو بکریاں تھیں اس میں یہ ملازم تھا. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ تو بھاگ گیا بیچارہ. عمر ابو بکر جو تھا نا یہ کہتے ہیں بڑا تاجر تھا, بڑے پیسے والے. یہ کچھ بھی نہیں تھے یہ لوگ. مکے میں تو ان کا کاروبار تھا وہی چکلا کا. مدینے میں جب آئے انہوں نے چکلا بنانے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی نا. وہ تو آپ کو پتہ ہے, ٹھیک ہے نا. صحابہ کرام مکے والوں نے کہا کہ ہم مدینہ میں چکلا شروع کرتے ہیں, چکلا بزنس. وہ پیغمبر نے اجازت نہیں دی. تو یہ کام اس کا کیا تھا, یہ مدینے میں کچھ لوگ محلے میں بکری وغیرہ تھے نا ان کے پاس. عمر جا کے ابو بکر ان کی, میں آپ کو نکال دوں, ابو بکر ان بکریوں کا دودھ نکال کے نا محلے والوں نے پہ ڈیوٹی لگائی تھی ابو بکر. ان کا دودھ نکال کے ان کو دیتے تھے. میں اگر مجھے مل جائے یا بھائی میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. محترم ناظرین, یہ کتاب ہے طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3. یہ بکری کس کی بکری تھی جو قرآن کہا گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا. یہ طبقات الکبریٰ لابن سعد جلد نمبر 3 ہے. اس میں آپ کو لے کے چلتے ہیں. یہ صفحہ نمبر ہے. وہ آگے واپس 186. وہ کہاں گئے تھے؟ وہ بولوی باغ کہاں گئے تھے؟ اس میں ابو بکر ہے. وَكَانَ يَحْلَبُ لِلْحَيِّ أَغْنَامَهُمْ. ابو بکر کی ڈیوٹی یہ تھی کہ جو محلے میں مدینہ میں ایک محلے میں جہاں پہ رہتا تھا نا ان کی بکریاں تھیں محلے والوں کی. اس کی ڈیوٹی تھی کہ ان کا دودھ جو ہے نا اس کے پستان سے دودھ نکال کے محلے والوں کے ان کے گھروں میں جا کے دیا کرے. اور مولوی عمر بھاگ کے واپس آ گئے. بھاگے کیوں تھے؟ بھاگنے والا نہیں ہے عمر. حیدری عمر اس کو بھی پتہ کہ حیدر نہیں بھاگتا, عمر بھاگتا ہے. اسی لیے کہتے تھے نا کہ عمر نہیں بھاگتا. یہ کہتا ہے حیدری نہیں بھاگتا کیونکہ عمر بھاگتا ہے. وہ آپ نے اعتراف کر لی, ٹھیک ہے. تو یہ ہے بھائی. تو اب آپ سے بات کرنا فضول ہے یا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ دیکھیں آپ نے کہا کہ شیعہ کافر ہیں. دیکھیں شیعہ کا اسلام ثابت کرو. میں نے آپ سے پوچھا کہ شیعہ کیوں کافر ہیں, آپ نے کہا کہ شیعوں کا قرآن ناقص ہے. تو ابھی میں نے ثابت کیا. آپ نظر نہیں آ رہے. اب بھائی سن لو بھائی, آپ بھاگ گئے, آپ نظر ہی نہیں آ رہے. ایسے سامنے آ جاؤ نا. میں بھاگا نہیں ہوں. آپ کا پرابلم ہے, آپ کے فون میں کوئی پرابلم ہے. ہاں جی شعیب بھائی, شعیب صاحب کا فون کھول دیں بھائی, لائن کا انمیوٹ کر دیں. شعیب بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے سر. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. اب ان سے بات کریں, آپ دیکھیں ان کو سمجھا سکتے ہیں اگر یہ کمپلائی کرتے ہیں بھائی. یعنی یہ بات کرنا ایک دوسرے کے بارے میں بات نہیں کریں گے تو ہم ان سے گفتگو کر لیتے ہیں. اللہ فائدہ نہیں ہے اس شخص سے بات کرنا. آپ ان کو سمجھائیں. بھائی کیسے حال چال ہیں سر؟ جی وعلیکم السلام. الحمدللہ. طبیعت ٹھیک ہے سر؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. میں محمد شعیب سر اہل سنت سے بلانگ کرتا ہوں. آپ میرے بڑے ہیں سر, عالم ہیں آپ, تو میں آپ کے انڈر میں رہتا ہوں سر. تو درخواست یہ ہے کہ سر کوئی اچھے بیچ میں اگر ٹوکا ٹوکی نہ ہو تو ایک اچھا مناظرہ ہو جائے جس سے ہمیں بھی کچھ سیکھنے کو ملے. ہاں ہم بھی یہی چاہتے ہیں. بالکل سر, صرف درخواست یہ ہے کہ سر ایک دوسرے کے ٹرن پہ کوئی بولے نا سر. میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب آپ کا نمبر ہو تو اللہ یاری صاحب چپ رہیں, اور جب اللہ یاری صاحب کا نمبر ہو تو آپ چپ رہیں سر. ہاں لیکن عنوان سے کوئی نہیں ہٹے گا. جو عنوان ہے ظاہر اس کی بات ہوگی. پھر یہ نہیں کہ میں ایک دلیل دے رہا ہوں, آپ اس کے بجائے آپ ایک نئی تنقید کر رہے ہیں. آپ اس دلیل کا جواب دیں, اس دعوے کا آپ نے جو کیا اس کا جواب دیں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا کہ ادھر سے ادھر سے بات ہو رہی ہے. ایک منٹ شعیب بھائی, میں اس کو ٹھیک کر لوں. میں اس کو ایک منٹ دونوں صبر کرو تاکہ میں اس کو بالکل صحیح کروں, تاکہ شعیب بھائی کو میں درمیان میں لا دوں. ٹھیک ہے نا, وہ بیچ میں ہوں تو بہتر ہے. ایک منٹ شعیب بھائی, ابھی آتے ہیں بھائی. شعیب بھائی جی آپ بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, تاکہ ماڈریٹر بیچ میں. جی سر. عمر بھائی آپ کس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں؟ جو بات چل رہی تھی اسی پر آگے بڑھانا چاہتے ہیں یا کوئی نیا موضوع لینا چاہتے ہیں؟ نئے موضوع وہی ہے شعیب بھائی. یہ ایک دلیل لائیں گے شیعہ کے کفر پر, میں اس کا جواب دوں گا. پھر میں ایک دلیل لاؤں گا عائشہ کے عدم اسلام پر, یہ اس کا جواب دیں گے. ہمارا پہلے اتفاق ہو چکا ہے اس پہ.
آپ تیار ہیں سر عمر بھائی، اس پہ آپ تیار ہیں؟ میں نے ان کے سامنے اپنا دعویٰ رکھا، اس پر میں نے دلیل دی کہ یہ لوگ قرآن کے منکر ہیں. اب یہ ثابت کریں گے، مناظرہ ہمارا تو ابھی نہیں شروع ہوا نا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر کے اسلام پہ بات کرنی ہے نا، تو میں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا اسلام تو ثابت کریں گے نا. نہیں، حضرت ابو بکر کا نام لے رہے ہیں. عائشہ کی بات ہو رہی تھی، عائشہ سے بھاگ گئے. حضرت عائشہ پہ سر، اما عائشہ ہے سر، ان کو تو ڈیفینڈ کرنا ہی پڑے گا ہمیں، ایسے تھوڑی کوئی اور. لیکن ہم ان کے جو ابا ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق ہے، ٹھیک ہے نا. میں کہہ رہا ہوں سر، کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے کہ سامنے ہماری اما عائشہ کو کچھ کہہ دے تو ہمیں کوئی بھی کہہ سکتا ہے، ہم اس کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں. ہم اتنا سر ہمارے میں اتنا مضبوط ہے. ہم کر سکتے ہیں، الحمدللہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم ابا سے شروع کریں گے نا، اما سے کیوں کریں گے؟ جب ہماری توافق ہو چکا ہے بھائی، توافق ہو چکا ہے، وعدہ کر چکے ہیں آپ. پہلے اب شیعوں کے اسلام پہ آپ اعتراض کریں گے، پھر ہم عائشہ کے اسلام پہ اعتراض کریں گے، آپ جواب دیں گے. آپ سب کے سامنے قول دے چکے ہیں. عمر بھائی میری بات، عمر بھائی پہلے آپ میری بات سنیں، میرا موقف تو سنیں، اس کے بعد آپ علیاری صاحب کی بات کروائیں. میں نے یہ کہا کہ انہوں نے کیونکہ 2 سالوں سے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے اسلام کی بات کر رہے ہیں، ان کا موضوع یہ ہوتا ہے. میں نے اس پر کہا کہ پہلے آپ اپنا ایمان تو ثابت کریں، پھر آپ ابوبکر اور عمر کے ایمان کی بات کریں. تو انہوں نے پھر بات سنیں، میری بات پوری ہونے دیں. پھر جب میں نے ان کی تکفیر کی بات کی، میں نے کہا آپ اپنا ایمان ثابت کریں، تو انہوں نے کہا کہ دلیل دیں. میں نے کہا آپ کے پاس قرآن اور امام نہیں ہے. اب بنتا یہ ہے کہ یہ اپنا قرآن اور ایمان ثابت ہو گیا، پھر ہم موضوع پہ آ جائیں گے، ابوبکر عمر کے اسلام پہ آ جائیں گے. اپنے آپ کو ایمان دیکھیں میری بات ایک منٹ، میری بات. ہم مخالفین کو سب پوری چھوٹ دیتے ہیں، آپ کو تو معلوم ہی ہے کہ جو چاہے وہ کہنا چاہ سکتے ہیں، لیکن غلط نہیں کہیں گے. ہم مخالفین کو پوری چھوٹ دیتے ہیں سر، کہ جتنی کوشش کر سکیں وہ کر لیں. اسی لیے 2 سالوں سے علیاری صاحب کو چھوٹ دی ہوئی ہے نا. 2 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں ابوبکر عمر کا اسلام ثابت کرو. آج ہم نے ان کو کہا کہ ذرا اپنا ایمان ثابت کرو، پھر اس کے بعد ابوبکر عمر کے ایمان پہ بات کرتے ہیں. عمر بھائی، اللہ یاری صاحب چاہتے ہیں کہ آج حضرت عائشہ پہ بات ہو، ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. ہم نہیں ہٹ سکتے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آج اللہ یاری صاحب کی ایمان پہ بات ہو. اس سے اللہ یاری صاحب کیوں پیچھے ہٹ رہے ہیں؟ اللہ یاری صاحب وہ چاہتے تو ہیں مان گئے نا. دیکھیں شعیب بھائی، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ابھی کچھ منٹ پہلے ان حضرت سے ہمارا معاہدہ طے ہو گیا. یہ اب قول سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، یہ منافقت ہے. انہوں نے وعدہ دے دیا سب کے سامنے. پہلے یہ شیعہ کے پلیز میری بات کو نہ کریں. بات یہ ہوئی طے سے ہوئی ہے کہ یہ پہلے شیعہ کے کفر پہ ایک دلیل لائیں گے. میری ذمہ داری ہوگی کہ میں ان کا جواب دے دوں، صحیح یا غلط. وہ پھر لوگ فیصلہ کریں گے نا کہ میں نے جواب صحیح تھی یا غلط. انہوں نے اپنی دلیل بھی لایا، میں نے اس کا جواب بھی دے دیا. اب یہ دوبارہ دلیل لانا چاہیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک دفعہ یہ دلیل لا چکے ہیں. دلیل ایک لائیں گے، ایک دلیل، زیادہ نہیں، کہ شیعہ کس لیے کافر ہیں. میں میری ذمہ داری کہ اس کا جواب دے دوں. پھر میں دلیل لاؤں گا. سب لوگوں نے دیکھ لیا، یاد ہے. جس نے نہیں دیکھا دوبارہ ریپلے کر دے، ابھی 5-10 منٹ پہلے کی بات ہے. کہ پھر میں دلیل لاؤں گا کہ جناب عائشہ دائرہ اسلام سے خارج تھیں، تو میں اس کا ان کی ذمہ داری ہوگا کہ یہ اس کو رد کریں، یہ اس کو رد کریں. ٹھیک ہے نا. یہ وعدہ دے چکے ہیں. اب جناب عائشہ سے پھر رہے ہیں، کہتے ہیں میں نے ابوبکر پہ بات کرنی ہے. یہ ان کی بدقولی ہے. ایک دفعہ وعدہ ابھی وعدہ کر چکے ہیں. یہ عمر بھائی ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے. علیاری صاحب کی آپ نے بات سنی نا، آپ پیچھے نہ آتے ہیں. میں جس بات پہ کھڑا ہونا ہے، جو میں نے بات کرنی ہے، مجھے وہاں رہنا، مجھے پتا ہے میں نے کیا بات کرنی ہے. ٹھیک ہے. ان سے میری بات ہوئی تھی کہ یہ اپنا ایمان ثابت کریں گے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مسلمان ہیں، تو پھر ابوبکر عمر عائشہ سب سے بات ہوگی. لیکن میرے مد مقابل خود مسلمان نہیں ہے، وہ مومن اپنے آپ کو ثابت ہی نہیں کر سکتا، وہ اپنا قرآن ہی نہیں دکھا سکتا، تو میں اس کو شخصیات پر بات کیسے کروں؟ وہ اپنے آپ کو تو ایمان پہ ثابت کرے پہلے نا. یہاں ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، وہ کیا ابوبکر مومن نہیں ہے، میں اس سے ابوبکر کے مومن ہونے پہ بات نہیں کروں گا. میں کہوں گا کہ اپنے آپ کو پہلے اسلام پہ ثابت کرو، پھر شخصیات پہ بات ہوگی. اپنے آپ کو یہ ایمان پہ ثابت کریں. میں نے دعویٰ کیا کہ یہ ثقلین کی بات کرتے ہیں، انی تارکم فیکم ثقلین. میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ دونوں ان کے پاس نہیں ہے. قرآن بھی نہیں ہے ان کے پاس، اہل بیت کے وہ ایمان بھی نہیں ہے. یہ ثابت کریں، اس کے بعد ان سے بات ہو جائے گی. میں مان لوں گا یہ مومن ہے. ابوبکر سے بات شروع کریں گے، کیونکہ ہمارے پہلے خلیفہ، پہلے مومن، پہلے مسلمان ابوبکر ہیں. وہاں سے بات شروع ہو جائے گی. تو آپ حضرت ابوبکر کے اسلام کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، پہلے ان کے ایمان پہ بات کرنا چاہتے ہیں. یہ گیم کھیل رہا بھائی. یہ بالکل ابوبکر عمر عثمان کے بات پہ بات کرنا ہی نہیں چاہتا. کہتا ہے پہلے اپنے آپ کو. ابھی آپ نے دیکھیں جو لوگ اس آدمی سے بات کرنا ہی بیکار ہے، کیونکہ یہ اپنا ہار مان چکا ہے. یہ اس کا یہ اعتراف ہے کہ ابوبکر عمر عثمان عائشہ کا اسلام ثابت نہیں کر، اسی لیے بات کر رہا ہے. کیونکہ یہ ابھی سب کے سامنے کہہ چکا ہے ابھی 5-10 منٹ پہلے کہ یہ ایک دلیل لائیں گے شیعہ کے کفر پر. جب میں جواب دوں گا اس کے بعد یہ میری باری ہوگی کہ میں دلیل لاؤں گا عائشہ کے عدم اسلام پر، اور یہ جواب دیں گے. اب اس سے پھر گیا. بالکل طے ہو گئی. بات تو سنیے، وہ ریکارڈنگ نکالو نا، وہ ریکارڈنگ دوبارہ نکالے.
عمر بھائی بات ہی نہیں ہوئی تھی, ہماری بات یہ ہوئی تھی کہ کفر اور اسلام. بس چھوڑیں بھائی, چھوڑیں اس شخص کو. اب ابھی جو لوگ جن لوگوں نے پروگرام دیکھا وہ ریپلے کریں گے بھائی. عمر بھائی آپ کی وجہ سے عمر بھائی بات تو سن لے. عمر بھائی بات تو سن لیجیے, آپ کی وجہ سے پوری قوم بدنام ہوگی, یہ چاہتے ہیں سر آپ؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ شیعہ مسلمان ثابت ہو جائے تاکہ ہم کافر کہنا چھوڑ رہے ہیں ان کو, پھر اس کے بعد ان کا بھی اور ہم بدنام ہو جائیں سر, یہی چاہتے ہیں کیا آپ؟ نہیں, ہم نہیں بدنام ہوں گے. ہم اس وقت ہوں گے جب ہم ایک کافر کے ساتھ کسی شخصیت کے عنوان پہ مناظرہ کر رہے ہوں گے کہ اس کا ایمان ثابت کرو. بھائی میرا مد مقابل اپنا ایمان ثابت نہیں کر سکتا. اب تو حضرت عمر پہ حضرت ابو بکر پہ بات شروع ہونے والی ہے, اب تو تیار ہو جائیے سر. اب تو بات یہیں پر شروع ہو میں تیار ہوں, میرا مد مقابل اپنے آپ کو مومن ثابت کرے پھر ابو بکر پہ بات ہوگی. اس سے کیا ثابت ہوگا سر؟ ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ہم ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. نہیں, ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے. ہم کیوں ڈیفینڈ کرنا ہم چاہتے ہیں؟ ڈیفینڈ کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس اسلام صاحب ہمارے پاس ایمان صاحب دین. اور بھائی اللہ صاحب دلیل کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں, وہ دلیل کے ساتھ کچھ کہہ رہے ہیں, کچھ ثابت کر رہے ہیں. انہوں نے دکھا بھی دیا, کتاب کے تھرو دکھایا ہے. اگر ہم ڈیفینڈ نہیں کر سکتے تو ہم بدنام ہو جائیں گے. نہیں, ہم نہیں بدنام ہوں گے. ہم کب بدنام ہوں گے جب ہمارے مد مقابل مومن مسلمان ہو. وہ خود مومن نہیں ہے, وہ خود مسلمان ہے, ہم ثابت نہیں کر سکتا تو میں کیسے ہوں؟ نہیں ہو سکتی بات, نہیں ہو سکتی اس طرح تو بات ہو نہیں سکتی. اس شخص سے یہ بھائی ہار مان چکا اپنا. ہمارا مدعا ثابت, جب یہ اس موضوع پہ ایک دفعہ قول دے کہ اسے پھر گیا رنگ, اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا, سب کو پتا ہے. الحمدللہ ہمارا مدعا ثابت ہو چکا ہے. آپ بات تو سنیے, آپ بدنام کرنے سے کچھ تو بات شروع کریے سر, کہیں سے تو موضوع شروع کریے. یہ تو ارے سر یہ تو سب کو پتا ہے. آپ وہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں جو سب کو پتا ہے. ثابت کرنے کیا ہوگا سر؟ کوئی آدمی ہمارے اسلام پہ, حضرت ابوبکر پہ, اماں عائشہ پہ تنقید کر رہا ہے سر, اس کا جواب دینا ضروری ہے. میں تنقید سے بڑھ کے کر رہا ہوں کہ یہ کافر ہے, مسلمان نہیں ہے, تو یہ اپنے آپ کو پہلے مسلمان ثابت کریں. اگر کوئی کافر کرتا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے سر. نہیں, وہ خود مومن نہیں ہے, وہ مسلمان ہے. نفسیات پہ بات نہیں ہوگی. اسلام اگر کوئی سنیے عمر صاحب, بات سنیے, اگر کوئی نان مسلم ہماری کتابوں سے بتائے کہ یہ لکھا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ اس کو کہہ دیں گے تمہاری کتابیں مت پڑھ. ہماری کتابیں پڑھے, لیکن ہم پہلے اسلام سے بات ہوگی اس کے ساتھ. ہمارے مذہب کو مانتا ہے, شخصیات پہ مذہب نہیں کھڑا ہوتا. مذہب ایک پورا قرآن و سنت پہ ہمارا کھڑا ہے, کسی شخصیت پہ نہیں کھڑا. لہٰذا نہیں ہو سکتی اس طرح بات سر. اس طرح بات ہو ہی نہیں سکتی. اب آدمی بھائی اب گفتگو نہیں کرنا چاہتا. صاحب بات اس لیے نہیں ہو سکتی کہ آپ یونٹ کی بات کر رہے ہیں, آپ یونٹ کی شہر کی بات کر رہے ہیں. ہاں بھائی, جب آپ انکار کر رہے ہیں سب کے سامنے. بھائی صاحب شعیب بھائی, میں ایک جملہ عرض کروں. نان مسلم کوئی اگر تنقید کرتا ہے کہ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہے تو ہم اس کا پہلے اسلام ثابت کریں گے کہ بھائی تم اسلام میں نہیں ہو تو تم سوال نہیں کر سکتے, یہ کہیں گے مجھ سے. نہیں کہیں گے. اس کو لکھا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں. غیر مسلم اور رافضی میں فرق ہے. جب رافضی اعتراض کرے گا تو ہم اس سے کہیں گے پہلے اپنا ایمان ثابت کرو. ارے سر وہ کچھ تو دکھا رہے ہیں, اگر کتاب سے ہماری دکھا رہے ہیں ہم چپ بیٹھا ہوا. ٹھیک ہے چلیے ٹھیک ہے سر, بات تو نہیں ہو سکتی, کوئی دوسرا بات نہیں ہو سکتی ہم سے. تھینک یو سر. کیونکہ بات اس سے ہوگی جو ہمیں پتا ہے. آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تو ہمیں معلوم ہی ہے. نہیں ہے مسلمان, نہیں ہے سر. آپ شیعہ کو مسلمان نہیں سمجھتے؟ نہیں بالکل نہیں. شیعہ کافر نہیں ہے. شیعہ کو آپ کافر سمجھتے ہیں؟ بالکل کافر سمجھتے ہیں. یہی کہہ رہا ہوں, جب مسلمان نہیں ہوتے بس ٹھیک ہے بھائی. یہ آدمی جو ہے نا اس کے پاس منطق نہیں ہے. سر عمر بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا, میں سائڈ لیتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں شیعہ مسلمان نہیں ہوتے, رافضی مسلمان نہیں ہوتے. آپ سنی ہیں یا شیعہ؟ سنی ہے سر. بتائیے کیسے پروف کروں, بتائیے. کتابیں دکھاؤں گھر کی؟ نہیں کتابیں نہیں دکھائی. یہ دیوبندی ہے بھائی. لیاری صاحب کو بولیں گے تو پھر بات شروع کریں گے نا. لیاری صاحب
کیا ثابت بھائی کرنا ہے؟ دیکھیں اب گفتگو ہوتی ہے اہل علم سے، یہ شخص گفتگو کے لائق نہیں ہے محمد شعیب اہل صاحب. علم اہل علم یہ علم کو مانتے ہیں نا. آپ بھائی آپ ابھی آپ سب کے سامنے دیکھیں، آپ نے جو مظاہرہ کیا نا میرے خلاف، آپ ایک دلیل لے کے آئے کہ شیعہ کافر ہیں اس لیے کہ وہ قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے، قرآن کو کہتا ہے ناقص ہے، ٹھیک ہے نا. مجھے جواب دینے نہیں دے رہے تھے. میں نے تو ثابت کر دیا کہ آپ کی امی جان عائشہ انہوں نے خود شہادت دی ہے کہ اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے اور موجودہ قرآن ناقص ہے. میں نے آپ کی اپنی کتاب سے صحیح احادیث سے ثابت کر دی. تو اس کے بعد دیکھیں، اگر کوئی بھی شخص عاقل شخص سمجھ گئے کہ بھئی اگر یہ کفر کی دلیل ہے تو یہ آپ کی امی جان کی کفر کی دلیل ہے اور آپ کے پورے طائفے کے کفر کی دلیل ہے، آپ سب لوگ کافر ثابت ہو گئے اگر یہ کفر کی دلیل ہے، ٹھیک ہے نا. اگر شیعہ اسی لیے کافر ہے کہ ان کے کتاب میں یہ لکھا ہے، حدیث ہے کہ قرآن ناقص ہے، تو آپ کا پورا طائفہ کافر ہے. تو آپ کا جواب میں نے دے دیا، اب میری باری ہے، کیونکہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ ایک دلیل لائیں گے، میں اس کے سامنے میں ایک دلیل لاؤں گا عائشہ کے عدم اسلام پر. اب آج سے اس سے پھر گئے، کہتے ہیں نہیں اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ آپ کو خود پتا ہے، بخوبی پتا ہے کہ آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں، آپ تو نکے چھوٹے ہیں. آپ کے بڑے بڑے بھی ادھر آ جائے نا، عائشہ کا اسلام ثابت نہیں کر سکیں گے آپ کو اسی لیے آپ اس سے پھر گئے کہ اس موضوع پہ بات نہیں کریں گے. ختم ہے بات. جب آپ نے 20 دفعہ محمد شعیب صاحب کو بتا دیا سب کے سامنے کہ آپ ابوبکر عمر کے اسلام پہ بات نہیں کر سکتے، تو ختم ہے بات. آپ نے ہمارے موقف مان لیا. اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی کہ یہ لوگ مسلمان ہیں تو سب کے سامنے انکار نہیں کرتے اس دلیل اس پہ بات کرنے. فرض کریں میں کافر ہوں، تو اب تم کافر کے لیے ڈیفینڈ نہیں کرو گے کہ ابوبکر عمر مسلمان ہے؟ تو لازمی بات دلیل ہی نہیں ہے تیرے پاس. دیکھیں دو باتیں ہوتی ہیں علیہ صاحب، دو باتیں. اب میری بات سننا، یا اپنے آپ کو بولو ہم کافر ہیں یا بولو مسلمان ہیں. مسلمان ہو تو اسلام ثابت کرو، کافر ہو تو پھر کافر والے طریقے سے بات ہوگی نا. مسلمان کہو گے تو کیا آپ سے جب بات ہوئی ہے نا، آپ نے کفر کی جو دلیل لائی ہے کفر، اس کا جواب ہم دے چکے ہیں. ہمارا آپ سے معاہدہ یہی تھا کہ آپ کفر کے ایک دلیل لائیں گے، میں اس کا جواب دوں گا، اس کے بعد میں آپ کے کفر کا دلیل لاؤں گا اور اس کا جواب آپ دیں گے نا. میں جواب دے چکا ہوں، اس کا رد ہے آپ کے پاس. میں نے جو مسلم سے میں نے جو جواب دیے جو اس کا آپ کے پاس کیا جواب ہے اس کا؟ میں نے مسلم کی حدیث اور سنن ابن ماجہ کی حدیث جو دکھائی ہے کہ آپ نے شیعوں کی کفر کی دلیل آپ نے یہ دی ہے کہ شیعہ کہتا ہے قرآن ناقص ہے، تو عائشہ خود کہتی ہے اصلی قرآن کو بکری کہا گئی ہے، قرآن ناقص ہے. جواب اس کا کیا ہے؟ اس سے آپ کا اسلام ثابت ہو گیا. آپ کی تکفیر غلط ثابت ہو گئی ہے نا. اگر تکفیر ہے تو سب سے پہلے عائشہ کافر ہے. آپ کی بات ایمان کی بات ہو رہی ہے تو وہ بعد میں ہوگی سب کی بات. جواب نہیں ہے نا تیرے پاس. اگر تیرے پاس کفر شیعہ کے کفر کی یہی دلیل ہے تو سب سے پہلا کافر تو ہم نہیں ہے، سب سے پہلا کافر تو خود عائشہ ہے. وہ کہتی ہے قرآن ناقص ہے، بکری کہا گئی ہے. کافر جو ہے وہ شیعہ اس لیے کہ 17,000 قرآن کا دعویٰ کر کے او بھائی اگر شیعہ کافر ہے تو عائشہ کیسے مسلمان ہے؟ وہ تو تمہارے کتاب میں موجود ہے نا. آپ کو کافر مان لیا، مانتے ہو شیعہ کافر؟ بھائی تم دیکھ ہمارا اور آپ سے شیعہ کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلم مومن ہی نہیں ہے. شیعہ کے علاوہ دنیا میں کوئی مومن مسلم ہی نہیں ہے. آپ نے آپ نے ایک دلیل لانا تھا، میں نے اس کا جواب دے دیا، ختم ہے بات. آپ نے بار بار اعتراف کیا ہے کہ آپ ابوبکر عمر کے اسلام پہ بات نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ وہ آپ کے پاس دلیل ہی نہیں ہے ان کے اسلام مسلمان ہونے کی. محمد شعیب صاحب جی کیا کہہ رہے ہیں محمد شعیب صاحب؟ آپ کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے لیکن آپ اپنا ایمان ثابت کریں گے. پہلے عمر بھائی کیا واقعی میں حضرت عائشہ کا قرآن بکری کھا گئی تھی؟ بس یہ مجھے پوچھنا ہے. کیا واقعی شیعہ کے پاس قرآن نہیں ہے؟ مجھے یہ پوچھنا. اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، تو دے جواب اس کا. اوکے بھائی بھائی صاحب، آپ لوگ بیک گراؤنڈ میں محمد شعیب صاحب آپ لوگ بیک گراؤنڈ میں جائیں، آپس میں تسلی کر لیں. وہ اس ہفتے اگلے ہفتے اس سے دیکھیں میرا ٹائم ضائع نہیں کریں، میرے ناظرین کا ٹائم اس طرح ضائع ہو رہا ہے. آپ لوگ آپس میں تسلی کر لیں، آپس میں اپنا میٹنگ رکھ لیں، قواعد مناظرہ طے کر لیں، پھر میں ادھر آ جائیں، ٹھیک ہے نا. تھینک یو سر، تھینک یو. آپ نے تسلیم کر لیا کہ بھائی آپ کے پاس ابوبکر عمر عثمان عائشہ کے اسلام پہ دلیل نہیں ہے. محمد شعیب بھائی آپ بیک گراؤنڈ میں سے جتنی مرضی میٹنگ رکھ دیں، انشاءاللہ پھر ہم آپ کی بات سنیں گے.